وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہکشاں جس کے اندر یہ زمین موجود ہے، روشنی کے سالوں کے مطابق 1 سال تک اس کی انتہا جاتی ہے، جا کے اس کی انتہا 1 سال تک، اور یہ جو زمین ہے اس کا تو سفر ہی کوئی نہیں، 1 سیکنڈ 0.1 ہے، روشنی کے سالوں کا جو سفر ہے 1.1، یہ زمین کا سفر ہے روشنی کے سالوں کے حساب سے، اور اس کہکشاں کا سفر جو ہے وہ 1 سال ہے، جس کے اندر یہ چاند سورج تارے موجود ہیں، زمین موجود ہے، یہ سیارے موجود ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں ابھی ہزاروں کروڑوں کہکشائیں اور پیدا ہو رہی ہیں، اور پیدا ہو رہی ہیں، اور پیدا ہو رہی ہیں، اور اللہ سب کا رب ہے اور حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ علم دین جو ہے اس کا موضوع بہت عظیم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کر، اللہ کو پہچان ثانی عالم کو، اور پھر اس کی توحید کو پہچان، پھر اس کے رسولوں کی شانوں کو پہچان، اس کے فرشتوں کی شانوں کو پہچان، اس کی تقدیر کو پہچان، اور روز قیامت پر بھی پختہ ایمان ہوگا، تب تو مومن قرار پائے گا، ورنہ نہیں، شک نہ ہو اس میں، اور پورے یقین کے ساتھ اس کی تیاری کر پھر، اور دنیا کو بھی سنوار، اگرچہ یہ مسافر خانہ ہے، اس کو بھی سنوار، اپنی روحانیت کو بھی بلند کر، اور اس دنیا سے آگے بھی ہے، دنیا کا علم جو اس کے اندر آگے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ قبر بھی ہے، اور قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے یا دوزخ کا گڑھا بنتی ہے، یہ کوئی نہیں، یہ کیمبرج یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ اس کے آگے قبر بھی ہے، اور وہ دوزخ بھی بن سکتی ہے اور وہ جنت بھی بن سکتی ہے، یہ کوئی نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ علم دین کے اندر ہے کہ اس دنیا کے آگے برزخ بھی ہے، برزخ کے آگے پھر قیامت بھی ہے، پھر میزان بھی ہے، پھر پرصراط بھی ہے، پھر عرش مولا کا سایہ بھی ہے، پھر قیامت کی گرمی بھی ہے، پھر حوض کوثر بھی ہے، اور شفاعت بھی ہے، پھر آگے دوزخ اور جنت بھی ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہاں اللہ کا بھی دیدار، اللہ کے رسول کا بھی دیدار، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، جہاں ہمیشہ جوان رہے گا، بڑھاپا آئے گا ہی نہیں۔ اب اس مختصر کلام کے بعد میں یہ عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین پر بہت توجہ فرمائی۔ دار ارقم ایک صحابی کا گھر تھا جہاں پر حضور پڑھاتے تھے۔ جب حالات مخدوش ہوتے تھے، حالات اچھے نہیں تھے مکہ مکرمہ کے، پھر جب حضور نبی کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فوراً فرمایا کہ میں اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہوں جہاں پر حضور کی اونٹنی بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، یتیم بچوں کی تھی۔ چچا نے کہا جی ہم مفت پیش کرتے ہیں، فرمایا نہیں مفت نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی۔ ابو بکر صدیق نے پیسہ لگایا اس مسجد پر، اس مدرسے پر۔ یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے پیسہ لگانا مسجدوں اور درسوں پر۔ وہاں پر سب سے پہلے مسجد بنی، پھر حضور نبی کریم نے ایک صاحبان لگا دیا، ایک اونچی جگہ تھی، یہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، اس کے مشرق میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے، اس سے آگے ایک اونچی جگہ ہے جہاں پر حضور وفود سے ملتے تھے، پھر آگے برابر جگہ ہے، پھر اس کے آگے مشرق کی طرف ایک اونچی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضور نبی کریم نے مدرسہ قائم کیا، جہاں پر حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی رہتے تھے۔ جس شخص نے سب سے زیادہ حضور نبی کریم سے حدیث کی روایت کی، 5000 سے زیادہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تربیت فرماتے تھے، روحانی تربیت بھی فرماتے تھے، فیض بھی عطا فرماتے تھے۔ تو یہ چیز ان دوسرے مدرسوں میں تو نہیں نہ مل گی آپ کو، جہاں پر مادیت ہی مادیت ہے، روحانیت کا نام و نشان نہیں۔ روحانیت انہوں نے تباہ کر دی ہوئی ہے، اپنے ایمان کو ہی تباہ کر دیا ہوا ہے، اپنے عقیدے کو ہی تباہ کر دیا ہوا ہے، ان کے اندر روشنی موجود ہی نہیں ہے، ان کے علم کو علم
الہی کہنا بھی درست نہیں ہے، ان کا علم بھی علم شیطانی ہے۔ یہ جو علم رحمانی ہوتا ہے یہ تو نور ہوتا ہے، العلم نور من الہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی کلام کسی وقت ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب صفہ کو ہر قسم کا فیض دیا، جہاد میں بھی بھیجتے تھے۔ یہ جو آج کل بالکل امر بالمعروف علماء نے چھوڑ دیا، مشائخ نے اور اہل علم نے، دینی حلقوں نے حکومت کے ساتھ مزاحمت چھوڑ دی، یا جو لوگ برائی پھیلانے والے ہیں اور جو لوگ لادینیت پھیلانے والے ہیں اور جو لوگ الہاد معاشرے میں پھیلانے والے ہیں، بالکل ان سے چشم پوشی اختیار کر لی۔ یہ تو دین اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں بالکل۔ یہ جو فرقے باطلہ کے عقائد کو بیان کرنا، پھر ان کے احکام کو بیان کرنا، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں۔ آج ہم نے چھوڑ دیا کہ جو رسول کریم کی بیویوں کو گالی دینے والا شخص ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، کب بیان کیا جاتا ہے، نہیں بیان کرتے۔ لیکن قرآن کریم دیکھیں، جہاں پر یہود کی بدعقیدگی بیان کی، نصارہ کی اور دہریوں کی اور مشرکین کی، تمام کفار کی، وہاں پر منافقین کے بارے میں بھی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ منافقین کون تھے؟ یہ منافقین وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، جو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے تھے، جو لوگ صدقہ خیرات میں حصہ لیتے تھے، جو حضور نبی کریم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کا عقیدہ درست نہ تھا، ان کے اندر عقیدے کے اندر خرابیاں تھیں، خصوصی طور پر یہ حضور نبی کریم کی گستاخی کا ارتکاب کرتے تھے، تو ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کیا گیا قرآن کریم میں، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ اب ہم کب بیان کرتے ہیں احکام؟ اس دور کے جو منافقین ہیں ان کی بدعقیدی ہم کب بیان کرتے ہیں؟ ہم فروع میں رہتے ہیں، فروعی مسائل بیان کرتے ہیں، میلاد اور گیارہویں ثابت کرتے ہیں، یا ہم دیگر فروعی مسائل میں لگے رہتے ہیں؟ اصول دین ہم کب بیان کرتے ہیں؟ چھوڑ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں شیعہ سنی میں کیا اختلاف ہے، سنی وہابی میں کیا اختلاف ہے، اہل حدیث کون ہوتے ہیں، دیوبندی کون ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت والے کون ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہا۔ اصل اختلافات تو بہت نازک ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں پڑھائیں اپنے صحابہ کو، اس مدرسے کے اندر ہر چیز پڑھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ نے جہاد کیا مرتدین کے خلاف، جنہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں ہے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، جنہوں نے کہا آپ کے بعد نبوت جاری ہے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، جنہوں نے کہا دین کی مدت ختم ہوگی ان کے خلاف بھی صحابہ نے جہاد کیا۔ اور صحابہ نے اس وقت تک سکھ کا سانس نہیں لیا جب تک اس فتنے کو کچل کے نہیں رکھ دیا۔ یہ سرکار دو عالم کی تعلیم تھی اس مدرسہ میں، جہاد کی بھی ٹریننگ دی، تصوف کی بھی ٹریننگ دی، تزکیہ نفوس بھی کیا، قرآن کریم کے حافظ بھی پیدا ہوئے، بے شمار حافظ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں حافظ تھے، ہزاروں کی تعداد میں حافظ تھے حضور نبی کریم کے صحابہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طلباء پر بچوں کی طرح پیار دیتے تھے، ان کو بچوں کی طرح پیار دیتے، کبھی کسی کو مارا نہیں حضور نے۔ یہ تو اب ہمیں ہوشہ یہ ہے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن حضور نبی کریم نے تو 1400 سال پہلے ہی، حضرت انس فرماتے ہیں کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں ہے، میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے سب صحابہ کی تربیت فرمائی، اور خصوصی طور پر جو طالب علم تھے مدرسے کے، اور وہی طالب علم بعد میں پوری کائنات کے لیے معلم بنے، پوری انسانیت کے لیے وہ بعد میں معلم بنے۔ اور حضور نبی کریم کا ہر صحابی معلم تھا، اور آپ کے وصال کے بعد جہاں صحابی بیٹھتا وہاں پر بھیڑ لگ جاتی، لوگ ان سے مسئلے پوچھتے اور حضور کا ہر صحابی مسائل بیان کرتا، ہر صحابی معلم ہو گیا، ہر صحابی عالم دین ہو گیا اور معلم دین ہو گیا۔ پھر بعد میں صحابہ نے بہت محنت کی، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے سلسلے کی سند ہیں اور والی سلسلہ ہیں،
اور جن کے نام پر یہ جامعہ قادریہ نام دیا گیا، قادریہ جمرات شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ، آپ کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ صبح بھی پڑھاتے ہیں، زور کے بعد بھی پڑھاتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی پیدا ہو رہے ہیں، علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے محدث پیدا کیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اور جتنے نذرانے آتے تھے پہلے طلباء پر خرچ کرتے تھے، پھر بغداد کے اندر زونیں بنائی ہوئی تھی، ہفتے کو فلاں زون کے اندر بیوہ عورتوں یتیموں کو جا کے وظائف پہنچانے ہیں، اتوار میں کو فلاں زون میں جا کے دینے ہیں۔ جتنے نذرانے آتے پوری دنیا سے لوگ لے کر آتے، نماز مغرب سے پہلے سارے تقسیم کرتے ہیں۔ اور مدرسہ بھی ہے بہت بڑا، لنگر خانہ بھی بہت وسیع ہے، بعض اوقات قرض بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو طلباء کے لیے ضرورت تھی لنگر کی، آپ کا خادم گیا، جو تندور والا تو اس نے کلیات العال کیا تو فرمایا جاؤ میری یہ ایچ کے لے جاؤ، اس کو ایچ کر رکھ لو اور طالب علموں کو لنگر دو۔ صبح جب نذرانے آئے آپ نے جتنا اس کا تھا وہ بھی دے دیا اور بھی دیا، اور ایچکن اپنے منگوائی۔ اس طرح اولیاء نے بزرگان دین نے مدارس پر، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے مدرسہ قائم کیا، جس کو تیار فرماتے اس کو کہتے جا کے فلاں شہر میں مدرسہ قائم کرو، مسجد قائم کرو، خانقاہ تیار کرو، لنگر بھی لوگوں کو کھلاؤ، علم بھی تقسیم کرو، عالم بھی پیدا کرو، صوفی بھی پیدا کرو، ویلفیئر کا کام بھی کرو۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، جو حاجی صاحب نے قائم کیا ہے۔ قبلہ والد صاحب کا عرص ہے، حضرت مولانا محمد الطاف اللہ صاحب کا۔ مولانا الطاف اللہ صاحب بھی درویش تھے، درویش، میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا، مراڑی شریف بھی تشریف لے گئے قبلہ والد صاحب کے پاس حاجی صاحب کے ساتھ، بہت درویش تھے، عالم باعمل تھے، عالم باکمال تھے، اور انہوں نے بھی یہاں پر درسگاہ قائم کی، اور درسگاہ میں انہوں نے علماء پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ دین کے اندر سب سے بنیادی ضرورت عالم پیدا کرنا ہے، حافظ پیدا کرنا ہے۔ دین کا مرکز مسجد ہے، مسجد آباد نہیں ہوتی جب تک کہ مسجد کو عالم نہ ملے، اور پھر مسجد کے بعد مدرسے جو ہیں وہ دین کے مراکز ہیں، مدرسے بھی آباد نہیں ہوتے جب تک وہاں عالم نہ ہوں۔ پھر خانقاہیں ہیں جہاں پر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اخلاق باطنہ کی تہذیب ہوتی ہے، اور جہاں پر اندر روشن کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، وہ خانقاہیں بھی آباد نہیں ہوتی جب تک کہ سجادہ نشین عالم نہ ہو۔ اس لیے مولانا سیال نے یہاں پر درسگاہ قائم کی، اور بہت قیمتی وجود تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کی ساری فیملی کو، ان کے ساتھیوں کو ان کا مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ والد صاحب جن کا عرص ہے، آپ نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر درسگاہ قائم کی، اور اپنا مکان بیچ کر، اپنا مکان فروخت کر کے قبلہ والد صاحب نے درسگاہ قائم کی۔ بہت تکلیفیں کاٹی، بہت تکلیفیں، بیٹھ گئے، پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر اس کو آپ اس کی نقل کر سکتے ہیں، قبلہ والد صاحب نہیں ہٹے ادھر سے، بہت تکلیفیں آئیں، بہت مزاحمت ہوئی، بہت مخالفت ہوئی، بڑی بڑی اچھی جگہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار پر لوگوں نے کہا جی آپ ادھر آ جائیں بطور خطیب، اور میں نہیں، میرے پیر و مرشد نے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے، یہاں پر ہی بیٹھ رہے ہیں، یہاں پر ہی قبر کرنی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت آباد کرے گا۔ تو آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو، جو صاحب عرص ان کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، چاروں بیٹوں کو عالم بنایا، چاروں بیٹوں کو۔ یہ نہیں ہوتا جو دین کے ساتھ لوگ مخلص ہوتے ہیں کہ ایک بیٹے کو کہیں گے وہ داڑھی رکھ لے، باقی سب مٹوا دیں، جس نے سجادہ نشینی کی سیب کرنی ہے وہ رکھ لے اور باقی سب مٹوا دیں۔ یہ نہیں ہوتا، وہ سیپی لوگ ہوتے ہیں جو ایک کی داڑھی رکھتے ہیں، باقی سب کہتے ہیں مٹوا دو جی، سب انگریز بن جاتا۔
بس اس نے سیو کرنی ہے، پہلے تھوڑی سی رکھ لے، پھر آہستہ آہستہ بڑی کر لے گا، پھر اور بڑی کر لے گا، پھر مکمل کر لے گا۔ وہ سیفٹی ہوتے ہیں، سجادہ نشین ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین ہوتے ہیں جو اپنی ساری اولاد کو کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، سجادہ نشینی کرنی ہے تو بھی سنت ہے، سجادہ نشینی نہیں کرنی، زمین دارا کرنا ہے تو بھی سنت ہے، ترخانہ لوہارا کرنا ہے تو بھی داڑھی سنت ہے، نوکری کرنی ہے پھر بھی داڑھی سنت ہے، ماسٹر بننا ہے پھر بھی داڑھی سنت ہے، فوج میں جانا ہے تو بھی داڑھی سنت ہے۔ یہ ہے داڑھی کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ داڑھی کسی سیب کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی کاروبار کے لیے نہیں ہوتی، داڑھی رسول کریم کی سنت ہے اور واجب کے درجے میں ہے۔ اور حضور نبی کریم کا فرمان ہے وفر الوا، داڑھیوں کو وافر رکھو، وافر۔ اب اتنی بھی وافر ہوتی ہے جس پر مشین پھیری جاتی ہے، یہ بھی وافر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں گورنمنٹ کے گوداموں میں گندم وافر ہے، وافر کا کب کہتے ہیں؟ جب ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ گندم ہو تو کہتے ہیں وافر ہے۔ تو آپ نے باب تفعیل کا صیغہ استعمال کیا، وفر، بہت وافر رکھو، بہت وافر رکھو، بہت وافر رکھو۔ اور اس کے تحت امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا، اثر نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس طرح قبضہ بھرتے تھے اپنی ٹھوڑی سے نیچے، جو بچ جاتے تھے اس کو کاٹ دیتے تھے عمرہ اور حج کے موقع پر۔ عمرہ اور حج کے موقع پر جب کٹواتے تو قبضہ بھرتے، قبضے سے جو بچ جاتا اس کو کاٹتے، یعنی قبضہ جو ہے اس کا اشارہ ہے حضور نبی کریم جو دیا ہے۔ اور صحابی اس کی تفسیر بیان کر رہے اجمال کی۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی کہ اس میں رہ گئی وہ کی تعویل کرے۔ حضور کا فرمان ہے خوب وافر رکھو، اور حضور کے صحابی اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چلا جائے اور سب سلسلوں سے محبت ہوتی ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے نا وہ سب سے پیار کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ایک ہی ولی ہے جو میرا پیر و مرشد ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ایسے ویسے ہیں۔ یہ اخلاص نہ ہونے کی علامت ہے، یاد رکھو۔ جو صحیح مخلص ہو وہ قادریوں کا بھی ادب کرے گا، وہ نقش بندیوں کا بھی ادب کرے گا، وہ چشتیہ کا بھی ادب کرے گا، وہ سہروردیوں کا بھی ادب کرے گا۔ وہ سب نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کا احترام کرے گا۔ قبلہ والد صاحب سب کا برابر احترام کرتے، نقش بندی کے سلسلے کا بزرگ ہو اس کا بھی احترام کرتے، چشتیہ کا ہو اس کا بھی احترام کرتے۔ سب مزارات پر جاتے تھے، کسی مزار پر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چشتیہ کا ہے میں قادری ہوں، نہیں، سب مزارات پر جاتے پوری دنیا میں۔ اور فرماتے تھے کہ جتنا اصحاب مزار کے پاس فیض ہے اتنا زندہ بزرگوں کے پاس فیض اب نہیں رہا۔ اب اس دور میں زندہ بزرگوں کے پاس وہ فیض نہیں رہا جو اصحاب مزارات کے پاس فیض ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی حضرت داتا صاحب کا مزار پر ضرور حاضر تھے، اور حضرت داتا صاحب کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ اس اشکال کا ازالہ فرما دیتا۔ تو حاجی صاحب بھی قبلہ والد صاحب کے درویشوں میں سے جو آپ نے تیار کیے ہیں، قبلہ والد صاحب نے جو درویش تیار کیے ہیں، کامل درویش، محنت کر کے، وظائف کی تعلیم دے کے، توجہ دے کے، اور کشف الصدور، کشف القبور کے پر محنتیں کرا کے، ورزشیں کرا کے، ریاستیں کرا کے، اور درود شریف کی تکثیر کے ذریعے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا درس دے کر جو درویش تیار کیے ان میں ایک حاجی صاحب ہیں۔ اب میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ حاجی صاحب کی بھی ساری اولاد باشرہ ہے، عقیل صاحب بھی ماشاءاللہ درویش ہیں، احمد کمال صاحب بھی درویش ہیں، اور والد صاحب جو ہیں وہ تو بے مثل حافظ ہیں، 70 کے قریب میں میرا خیال ہے مصلح سنا چکے ہیں، جی 73 مصلح سنا چکے ہیں، 73 مصلوں کا ریکارڈ ہے حاجی صاحب کے والد گرامی کا۔ اب کیونکہ جگہ تنگ تھی، آخری بات میں کہتا ہوں کہ حضرت شاہ جی قبلہ تقریر فرمائیں یا دستار بندی ہو پھر تقریر فرمائیں، جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ آپ شہنشاہ ہیں اس علاقے کے، بلکہ پورے پاکستان کے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ توجہ درسگاہوں پر دیں، یہ دین کی سب سے بڑی خدمت ہے، واللہ مسجدیں آپ کی غیر آباد ہیں اگر آپ درسگاہ پر پیسہ نہیں لگاتے تھے۔ دیکھیں آپ مسجد بنائیں، بڑا ماربل لگائیں، بڑا اونچا مینار بنائیں، بڑا اس میں قیمتی دستر اپنا اس میں قالین بھی بچھا دیں، کروڑوں روپیہ لگا دیں، ممبر پر جاہل آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے،
اس کو تیمم کے مسائل نہیں آتے بیچارے کو، اس کو وضو کے مسائل نہیں آتے، اس کو الٹی کے مسائل نہیں آتے، کس الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے کسے نہیں ٹوٹتا، اس بیچارے کو سجدہ صاحب کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو حج کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اس کو زکوٰۃ کے مسائل بیچارے کو معلوم نہیں ہیں، اس کو نکاح طلاق کے مسائل نہیں ہیں معلوم، اس کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اس کو پاکی پلیدی کے مسائل معلوم، اس کو یہ بھی نہیں پتہ نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے اور خفیفہ کیا ہوتی ہے، اور غلیظہ کیا کام کیا ہے، خفیفہ کیا کام کیا ہے، خفیفہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، غلیظہ پتہ ہی کوئی نہیں اس بیچارے کو، ممبر پر وہ بیٹھتا ہے، وہ مسجد آباد نہیں ہے آپ نے مسجد کا قیامت کے روز مواخذہ ہوگا کہ مسجد کیوں نہیں آپ کہیں گے یا اللہ ہم نے بڑا پتھر لگایا کہ مار ادھر سے یہ بات آئے گی کہ تم نے مدرسے کیوں نہیں قائم کیے، مدرسے قائم کرتے تو مسجدیں آباد ہوتی نا، تم علم پر پیسہ کیوں نہیں خرچ کیا، تم نے حافظوں پر پیسہ کیوں نہیں خرچ کیا، تم نے اپنے ذہین بچوں کو کیوں نہیں عالم بنایا، اس طرح بھی تم مسجدوں کو آباد کر سکتے تھے، ایک ممبر پر تم اپنا بیٹا بٹھا دیتے عالم بنا کر، یا کسی غریب کا بچہ پکڑ لیتے اس پر پیسہ لگاتے 9 سال پڑھاتے عالم بناتے پھر اس کو دین کے لیے وقف کر دیتے، تم نے عالم کیوں نہیں پیدا کیے، تمہاری خانقاہیں غیر آباد، تمہاری مسجدیں غیر آباد، تمہارے مدرسے غیر آباد، تمہارے پاس تم نے عالم نہیں پیدا کیے، تم نے سارا پیسہ نوافل پر لگا دیا، سارے پیسہ نوافل پر لگا دیا۔ اب دیکھو آگے میلاد شریف کا موسم آ رہا ہے، ہمارے 2-2 کلومیٹر تک چراغاں کریں گے لوگ، ٹھیک ہے، حضور نبی کریم کی خوشی میں چراغاں کرنا جائز ہے، لیکن ایک طرف طالب علم کو دال نہیں مل رہی کھانے کے لیے، ایک طرف مدرسے میں تنخواہ نہیں مل رہی ایک استاذ کے لیے، تو کیا یہ چراغاں جائز ہے؟ اس پر علماء غور کریں، اس پر مفتیان اسلام غور کریں۔ ایک طرف عالم تو پیدا نہیں ہو رہے، درویشوں کو لنگر نہیں مل رہا، ایک طرف بجلی کا بل جو ہے اس کی ادائیگی کی استطاعت نہیں ہے، ایک طالب بڑا ذہین ہے، وہ مفتی اسلام بننے والا ہے، وہ کہتا ہے جی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ میرا والد اپاہج ہو گیا، وہ کما نہیں سکتا، اب مدرسے پر فرض ہے کہ مدرسہ اس طالب علم کے والد کو وظیفہ جاری کرے تاکہ وہ بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو، وہ مفتی اسلام بننے والا ہے۔ وہ کب اتنے فنڈ ہیں ہمارے پاس، یہ ہم مدرسوں پر پیسے لگاتے ہیں، یہ جو محفل نعت ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، نعت خوانی بہت اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سنی ہے، لیکن حضرت حسان کوئی فیس تو نہیں مانگتے تھے نعت کی، نہ حضور کے صحابہ فیس مانگتے تھے اور نہ وہ فیس کے لیے پڑھتے تھے نعت شریف، تو نعت بھی تو وہ سنت ہے نا جو نبی پاک کی محبت میں ڈوب کر پڑھی جائے، اس میں نہ تو سیٹ اور ٹکٹ مانگی جاتی ہے، نہ اس میں کہا جاتا ہے جی اتنا میں لوں گا، پہلے آن لائن کرو میرے بینک میں جمع کراؤ، اور جو نعت کے درمیان ہوگا وہ بھی میرا ہوگا، وہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، یہ باتیں نہیں وہاں پر ہوتی۔ اب ہمارا اہل سنت کا سارا پیسہ یا تو پیر فقیر لے جاتے ہیں، پیر فقیروں کو نذرانے ہم بہت دیتے ہیں، جانور بھی دیتے ہیں اور گھوڑیاں بھی دیتے ہیں، ادھر سندھ میں جائے تو گھوڑیاں بھی پیروں فقیروں کو دیتے ہیں، کوئی شخص کسی مدرسے کو گھوڑی تو نہیں دیتا، ہاں جی، جہاں پر عالم پیدا ہوتے ہیں وہاں پر گھوڑی دو نا جی، پیروں فقیروں کو نہ بھی دو تو خیر ہے، پیروں فقیروں کے پاس پہلے ہی بہت ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، نہ بھی دو تو یار خیر ہے، نعت خوانوں کو نہ بھی دو تو خیر ہے، جزاکم اللہ۔ یہ بزرگ 50,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں، حاجی اعجاز احمد صاحب ماشاءاللہ۔ سنو، میں ناراض نہ ہونا میرے ساتھ، ہم پیسہ فرض پر ضرورت ہے تو نفر پر خرچ کر رہے ہیں، فرض پر ضرورت ہے تو فرض کو چھوڑ کر، فرض کیا ہے؟ عالم پیدا کرو، عالم آپ کے پاس ہے کوئی نہیں جو لوگوں کو عقیدہ سمجھا سکیں، قرآن کی گہرائیوں میں جا کے قرآن سمجھا سکیں، جو لوگوں کے وسوسوں کا ازالہ کر سکیں، جو گمراہیوں کا ازالہ کر سکیں، لوگوں کے عقیدے کی تطہیر کر سکیں اور لوگوں کو دین سکھا سکیں، وہ عالم آپ کے پاس گنتی کے رہ گئے ہیں۔ آپ ایک میراث کا مسئلہ میں لکھ دیتا ہوں، لے جائیں، آپ سارا ضلع پھریں، 2 4 5 ضلع پھریں، آپ کو 2 3 بندے ملیں گے جو مسئلہ بتائیں گے، آپ کو 2 3 بندے پورے ضلع میں 2 3 بندے مسئلہ بتائیں گے، باقی کوئی نہیں بتائے گا، تو عالم رہے ہی کوئی نہیں، عالم تو ختم ہو گئے ہیں۔ تو عالم کس نے پیدا کرنے ہیں؟ کیا آسمان سے فرشتوں نے نازل ہونا ہے؟
وہ مکلف ہیں اس کے کہ وہ فرشتے وہ عالم پیدا کریں؟ جنات نے پیدا کرنے ہیں، آپ نے پیدا کرنے ہیں. یہ ڈیوٹی آپ کے دین کو سنبھالا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی. نبی نہیں آئے گا قیامت تک، آپ نے ذمہ داری، آپ نے عالم پیدا کرنے ہیں. اس وقت عالموں کی کمی ہے، جید عالموں کی، بعمل عالموں کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، یہ ساری تباہی ہے، یہ ساری بربادی ہو گئی ہے. ساری کی ہوئی محنت ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی ضائع ہو رہی ہے. الہاد آ گیا ہے، لادینیت آ گئی ہے، بدعملی آ گئی ہے، فسق و فجور آ گیا ہے، بے پردگی آ گئی ہے. اب یہ جو کچھ عمران خان کرا رہا ہے لڑکیوں سے، ننگے سر والی، ننگے چہرے والی لڑکیاں میڈیا پر کھڑی کر کے ایسے ایسے کرا رہا ہے. واللہ اگر یہاں تعلیم ہوتی تو ہماری بڑی بیٹیاں یہ کام کرتی. اگر ان بیٹیوں کے والدین کو صحیح تعلیم دی جاتی، ان کے بھائیوں کو صحیح تعلیم دی جاتی، پردہ کے بارے میں، حجاب کے بارے میں علماء ہوتے اور وہ تعلیم صحیح دیتے، پڑھاتے دین، تو پھر والدین اپنی بیٹیوں کو یہ کام کرواتے ان سے. کبھی یہ کام نہ ہوتا. تو بات اس بات پر ختم ہوتی ہے، علم دین پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. واللہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ فرض حج کر چکے ہیں، نفل حج کی جگہ پر ایک عالم پیدا کریں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو 100 حجوں کے برابر ثواب عطا کرے گا. آپ عمرے پر نہ جائیں، عمرے والا پیسہ ایک حافظ پیدا کریں. آپ عمرہ نفل ہے، عمرہ فرض تو نہیں ہے. نہ کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عمرہ تو نفل ہے. وہ جہاں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں، وہ یہاں بھی جن سے ملنا ہو تو مل لیتے ہیں، اور جن سے نہ ملنا ہو وہاں گئے ہوئے سے بھی نہیں ملتے. کتنے لوگ ہیں جو جہاں مدینہ شریف کی گلیوں میں جوتے اتار کر گھومتے پھرتے ہیں، ان کو زیارت نہیں ہوتی. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی جھوپڑیوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر سرکار کی برسات ہو جاتی ہے، رحمت. عمرہ بے شک چھوڑ دیں، حافظ پیدا کریں، آپ عالم پیدا کریں، فرض حج ادا کریں، باقی سارا پیسہ اسی پر لگا دیں. محفل نعت کا سارا پیسہ اسی پر لگا دیں. آپ یہ جو بہت چراغاں کرتے ہیں، بہت لنگر پکاتے ہیں، بہت دیگیں پکاتے ہیں، اور بہت آپ پلاؤ پکاتے ہیں، اور بہت آپ بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ سارا پیسہ آپ ایک مسلیوں کا بچہ پکڑ لیں، ان سے کہیں گے ہم اس کو عالم بھی بنائیں گے، اس کا مکان بھی بنا کے دیں گے، اس کی شادی بھی کریں گے، اور یہ ساری زندگی دین کے لیے وقف ہوگا. کوئی کسی غریب آدمی کا بچہ پکڑ لیں. اگر آپ میں سکت نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ دیں تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جنگل میں دیکھو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سرکار کی تشریف آوری تو یہاں پر ہو چکی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے آباد ہو نہیں ہونا ہے. لیکن خوش نصیب وہ ہیں آج اس عزم کے ساتھ آپ جائیں، آپ نے حاجی صاحب کا، ان کی اولاد کا دست و بازو بننا ہے. کوئی کمرہ بنوائے، کوئی نقدی پیسہ جمع کرائے، اور آج ذہن بنا کے جاؤ کہ حاجی صاحب کا دست و بازو بننا ہے. ویسے بھی حاجی صاحب نے کہا جی، مجھے کسی بزرگ نے کہا جی آپ نے کھالے نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ خود ہی بھیجے گا. تو حاجی صاحب نے تو مجھے بھی کوئی نہیں کہا بھائی آپ نے اپیل کرنی ہے، زندہ مانگنا ہے. یہ بھی میں اپنے زور سے ہی کر رہا ہوں، ورنہ حاجی صاحب کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو روک دیتے. ہاں جی. تو میں اس جلسے میں اس لیے میں نے ٹائم لیا ہے، ورنہ حضرت شاہ صاحب کا خطاب مستطاب بھی ہے، مجھ سے بہتر بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، اور آپ ان کے آواز کو سننے کے شوق بھی رکھتے ہیں. اور قبلہ شاہ صاحب بولے عرب و عجم اور اہل سنت و جماعت کی جان حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کی سب یادیں تازہ ہو جائیں گی جب آپ تھوڑا سی یہ بیان کریں گے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس پورا عزم لے کر جائیں، نیت کر کے جائیں کہ یہ آئندہ سال جیسے حاجی صاحب نے کہا یہاں پر حال بھی بنا ہوا ہو، کمرے بھی بنے ہوئے ہوں، مسجد بھی بنی ہوئی ہو. جو ارد گرد زمیندار ہے میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں یہ زمینیں ادھر ہی رہ جائیں گی اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. اور آپ کے لیے 6.5 فٹ 7 فٹ لمبی اور تقریباً 2.5 فٹ چوڑی جگہ جو ہے نا وہ کافی آپ کے لیے، سب کے لیے، میرے لیے بھی، میں اپنے لیے بھی، مجھے بھی اتنی کافی ہے. اتنی 2.5 فٹ چوڑی اتنی ہوتی ہے نا جی، لحد 2.5 فٹ ہی ہوتی ہے چوڑی لحد اندر سے، اور 6.5 فٹ 7 فٹ لمبی. اتنی جگہ ہمیں چاہیے بس جو ہماری ضرورت ہے، باقی سب ادھر ہی رہ جانی ہے. سب تو ارد گرد زمینیں یہ دیں نا حاجی صاحب کے سپرد کریں، وقف کریں جامعہ قادریہ عالمیہ کے نام پر.
اور یہاں پر ایک چھوٹی درسگاہ نہیں، بہت بڑی درسگاہ بنے، یہاں پر مہمان خانے بھی بنے، یہاں پر ہاسٹل بھی بنے، یہاں پر دارالتعلیم بھی بنے، دارالحدیث بھی بنے، دارالفقہ الاسلامی بھی بنے، ہاں جی، یہاں پر صرف کے بھی بڑے بڑے فاضل تیار ہوں، نحو کے بھی، اصول فقہ کے بھی، فقہ کے بھی، حدیث کے بھی، اور پھر تفسیر کے بھی، قرآن پاک کے حافظ بھی تیار ہوں، ولی بھی تیار ہوں، درویش بھی تیار ہوں۔ اور یہ بڑا اچھا ایک حاجی صاحب درویش بھی ہیں نا، بیٹے عالم ہیں، خود حاجی صاحب درویش ہیں، حاجی صاحب درویشی تقسیم کریں گے، ان کے بیٹے علم تقسیم کریں گے۔ درویش منش اور درویش صفت، یہاں سے عالم اور حافظ بعمر لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ عام مدرسہ نہیں ہے، یہ میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں، یہ عام مدرسہ نہیں ہے جس میں صرف طالب علم ہوں گے، ان کو لنگر کھلایا جائے گا اور وہ بد عمل ہوں گے یا وہ تربیت سے وہ محروم ہوں گے۔ یہ وہ مدرسہ نہیں ہے، یہ مدرسہ حاجی صاحب کا مدرسہ ہے جس میں باعمل لوگ تیار ہوں گے۔ تو آج آپ سب ذہنی طور پر تیار ہو کے جائیں، اس کو چلانا ہے، دست و بازو بننا ہے، حاجی صاحب کو مانگنا نہ پڑے گا ان کی اولاد کو۔ حاجی صاحب ان کی اولاد مدرسہ چلائیں، تربیت کریں اور آپ پیسہ بھیجیں۔ لنگر کا شاندار انتظام، کمروں کا بہترین انتظام، ساری سہولتیں یہاں پر موجود طالب علموں کے لیے، اور ہر قسم کی سہولتیں یہاں موجود ہوں، اور یہاں ایسا لنگر ملے کہ بچہ کہے جی میں نے مدرسے میں رہنا، میں نے گھر میں جانا ہی کوئی نہیں۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے۔ اگین سب جو آپ کا پروگرام ہے، صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ